پڑھنے میں دل اس لیے نہیں لگتا، اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ پڑھنے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، پڑھنے کی آپ کے پاس کوئی جواز نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے، کوئی مقصد حیات، اس کے پیچھے کوئی برننگ ڈیزائر آپ کے پڑھنے کے پیچھے نہیں ہے، تو پڑھنے کو اس لیے دل نہیں کرتا۔ میں پوچھتا ہوں نا جب یہ بچے سے کیوں نہیں پڑھنا، سر ہمارے گھر کا ماحول ہی پڑھنے والا نہیں، شور ہی بہت ہوتا ہے، میرے پاس کمفرٹیبل ایریا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے، میرے پاس صوفہ ہی نہیں ہے، ہم تو چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سر اتنی دیر پڑھا ہی نہیں جاتا، آپ کہتے ہیں 4 گھنٹے پڑھ، یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل کروں گا، آپ کو خود لگے گا ہاں سر یہ باتیں ثانوی ہیں۔ آپ کا پیپر ہو، آپ کو کہیں پہنچنا، ایگزامینیشن ہال میں پہنچنا بہت امپورٹنٹ ہو، اور آپ کی اللہ نہ کرے اس دن کنوینس سواری خراب ہو جائے، وہ نہ چل رہی، تو آپ یہ نہیں پرواہ کریں گے اب پہلے میں اسے ٹھیک کراؤں، وہ آپ کہیں گے فوری طور پہ مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے، کوئی بس بھی آئی تو میں چڑھ جاؤں گا، ایسے ہی ہے نا، آپ کہیں گے صحیح سیٹ نہیں بھی ہوگی ویگن میں تو میں کھڑے ہو کے چلا جاؤں گا، میرا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آپ جا کے رہیں گے کہ نہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ میری پڑھائی کے بعد آنے والی زندگی اس چیز پہ ڈیپینڈ کتنا کر رہی ہے، یکسر مختلف ہو جائے گی۔ اگر بیٹا آپ فیل ہو جاتے ہو تو کیا زندگی ہوگی، اچھے مارکس لے کے پاس کیا ہو جاؤ گے تو آپ کی زندگی کا پورا پیراڈائم ہی شفٹ ہو جائے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ آپ کی محنت، ذہانت، جذبہ و جنون اور صلاحیتیں کسی کام کی نہیں اگر وہ کسی خاص مقصد کے زیر تابع نہیں۔ بیٹا بہت ٹیلنٹڈ ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کرنا، تو ویسٹ ہو جائے گا نا آپ کا ٹیلنٹ۔ آپ کو یقین نہیں ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کلاس میں بیٹھا ہے، تمام بھائی اور تمام بہنیں، آپ میں ایک ایسی خوبی ہے جو کسی میں نہیں ہے، آپ کو خود کو یقین نہیں ہے۔ جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا نا کہ میں یونیک ہوں، آپ یونیک ثابت کر دیں گے اپنے آپ۔ اللہ پاک نے آپ کے فنگر پرنٹس تک سیم نہیں بنائے، 7 ارب لوگ ہیں دنیا میں، کسی سے میچ ہوتا ہے آپ کا فنگر پرنٹ؟ آپ یونیک ہیں کہ نہیں؟ ایک ٹیلنٹ، ایک خوبی آپ کے اندر ایسی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے جس کو صرف آپ کو جاننا ہے بیٹا، اور اسے پالش کرنا ہے اور اس میں یونیک بننا ہے۔ آپ سب کا مقصد ایک نہیں ہو سکتا، آپ کا ذہین ہونا اتنا میٹر نہیں کرتا بیٹا جتنا آپ کا مقصد ہونا میٹر کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ بہترین لباس زیب تن کریں اپنے گھر میں، سب سے اچھا سوٹ پہنیں اور پہن کے آپ کو کہیں جانا ہی نہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس بہترین لباس، آپ کی کوالٹی، آپ کا ٹیلنٹ ہے، وہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے اسے یوز ہی نہیں کرنا، تو ویسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پڑھائی میں دل نہ لگنے کی سب سے بڑی مین وجہ بیٹا یہ ہے آپ کے پاس برننگ ڈیزائر نہیں ہے کہ میں یہ پڑھ کیوں رہا ہوں، میرے مقصد کیا ہے۔ ایک گول ہوگا نا، آپ کے پاس بیٹا گول کی کمی ہے، کیونکہ بچوں سے جب میں پوچھتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مقصد اور خواہشات میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا مقصد ہے؟ سر میں ایک بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں ایک گھر لینا چاہتا ہوں، میں اچھی گاڑی لینا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے۔ میں نے کہا اوکے، یہ بیٹا ضروریات ہیں، مقصد نہیں ہے۔ ایک اچھا گھر ضرورت ہے، اچھی سواری ضرورت ہے، اچھا زندگی یہ ضروریات ہیں، یہ خواہشات ہیں۔ خواہشات میں اور مقصد میں ایک فرق ہوتا ہے۔ آج جا کے سوچنا شروع کریں، ایک دن میں جواب نہیں ملے گا کہ آج سوچا صبح پتہ چل گیا جی میں تو سنگر پیدا ہوا تھا، میں تو ڈاکٹر پیدا ہوا تھا، مجھے ابو ایم ہی زور لگائے جا رہے ہیں، میں نے تو اچھی ریڑھی لگانی تھی، میں نے تو بزنس کرنا تھا، میں تو وکیل اچھا ہوں، میں تو ٹیچر اچھا ہوں، میں تو مارکیٹنگ اچھی کر سکتا ہوں، مجھے تو ایک دن میں نہیں ملے گا۔ اب اس کو کیسے دیکھنا ہے وہ میرے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ میں آپ کے رجحانات سے آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ خود کو کیسے جان سکتے ہو۔ یہ تھرما میٹر ہے، اس سے اپنے آپ کو چیک کر لینا تم کس لیے بنے ہو۔ بیٹا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو تھرما میٹر لگا کے بتا دیتے نا اتنا ٹیمپریچر ہے، تمہاری باڈی کا یہ ٹیمپریچر ہے، تمہیں بخار ہے یا نہیں ہے وہاں سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ وہ جو میں پیمانے اگلے لیکچر میں بتاؤں گا اس سے آپ جان سکیں گے کہ میرے میں وہ کیا چیز ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس چیز میں ایکسل کر دوں گا اور کیا چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا آپ کو کہہ رہی ہے ڈاکٹر بنے ڈاکٹر بنے، ہو سکتا ہے آپ اچھے ڈاکٹر نہ بنے، ہو سکتا ہے آپ اچھے بزنس مین، ہو سکتا ہے آپ جاب لینے والے نہیں، اللہ نے آپ کو جاب دینے والا بنایا ہے۔ آپ ساری زندگی نوکری کی تلاش میں لگے رہیں لیکن اللہ نے آپ کو مالک پیدا کیا ہوا، آپ تو نوکریاں دینے والے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ خود کو جانیں گے۔ ابھی تک تو وہ حال ہے آپ سب کا کہ جنہیں لایا گلی میں عہدے نالی چلی۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا آپ کو کہ جس نے 4 باتیں کر دی، ایک مہینے ایک بچے کا خواب ہے میں یہ بنوں گا، اگلے ہی مہینے وہ کہہ رہا ہے سر اس میں بڑی محنت لگتی ہے میں یہ نہ بن جاؤں، اگلے مہینے سر میں یہ نہ کر لوں، ڈفر ہوتا رہتا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی بیٹا یہی سچویشن ہے
تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں, آپ ایک نارمل انسان ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ نارمل چیز ہے. ایک مہینے کچھ, 2 مہینے کچھ, 1 سال کچھ, 2 سال کچھ, ابھی تک کی عمر میں یہ نارمل بات ہے. لیکن آنے والی زندگی میں بھی اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو پھر یہ خطرناک ہے. آپ میٹرک تک کچھ سوچ رہے تھے, آج کچھ سوچ رہے تھے, اچھی بات ہے, آپ گرو کر رہے ہو. لیکن اب کچھ فیصلے کی گھڑی آ جائے گی تو وہاں پہ آپ کو بیٹا اس ڈگری کے بعد فیصلہ کچھ فیصلے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں. پوری زندگی اس کو بھگتنا پڑے گا جو فیصلہ کیا. یہ بات میں چھوٹی بات نہیں کر رہا آپ سے. آپ نے بی ایس کرنا ہے فار ایگزامپل آگے, اور آپ کو آئی ٹی میں کرنا چاہیے تھا, لے لیا تم نے میکینیکل میں ایڈمیشن. یہ ایسی سفر نہیں ہے کہ 2 منٹ بعد چینج ہو گیا, 4 سال اب آپ بھگتیں گے. وہ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, اللہ نہ کرے ڈیسیجن لینے کے بعد آپ کو احساس ہو گیا او ہو میں غلط گاڑی میں چڑھ گیا. آپ یقین کریں بڑا مشکل ہوتا ہے جب موٹر وے پہ جاتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہو جائے نا, او یہ ٹرن لینا تھا میں نے اور آپ نے نہیں لیا اور اب آپ نکل گئے. اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے. اب مجھے پتا بھی ہے کہ میں نے جانا اس طرف ہے اور اب یو ٹرن بہت آگے ملے گا. تو موٹر وے پہ آپ جب جتنا وہ سفر کرتے رہیں گے آپ کو بڑا دکھ ہوگا. اب مجھے پتا بھی چل گیا میں غلط ہوں, آئی ایم گوئنگ ان دی رانگ ڈائریکشن, بٹ آئی ہیو ٹو ویٹ. اب مجھے یو ٹرن کا انتظار کرنا, آئے گا تو میں اپنے ٹریک پہ واپس آؤں گا نا. اگر بیٹا غلطی سے غلط ڈیسیجن لے کے غلط گاڑی میں غلط ڈگری میں انٹر ہو گئے تو معاشرے کا, والدین کا اتنا پریشر ہوگا تم چاہ کے بھی یو ٹرن نہیں لے سکو. آپ کے اتنے سے فیصلے نے آپ کے 4-5 سال ایسے اڑا دینے, آپ کی زندگی کے 4-5 سال ضائع ہو جائیں, آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ بغیر مقصد کے مجھ سے یہ لیکچر لے رہے ہو, وقت ضائع ہی ہے. میں بہت اچھی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ آپ کے کام کی نہ ہو. میں اتنا اچھی فزکس پڑھا رہا ہوں, جو فزکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ اگر یہاں پہ بیٹھا ہے تو بیٹا اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں کیسا پڑھا رہا ہوں, میں ڈلیور کیسا کر رہا ہوں, اس کے کام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ. اب ہم کوشچن نمبر 12 کریں گے جو ہم نے کل نیومیریکل چھوڑا.